الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ایذا سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کا لفظ لائے، المسلم من سلم المسلمون۔ پہلی بات اس میں یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اذیت پہنچانا کسی کو بھی جائز نہیں۔ یہاں تو مسلم کا لفظ آیا لیکن یہ عموم معاشرت کی وجہ سے ہے۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ رہن سہن مسلمانوں کے ساتھ ہے، ورنہ چاہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن بلا کسی سبب کے، بلا کسی قصور کے اس کو بھی اذیت پہنچانا جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں دو اعضاء کا ذکر آیا، من لسانہ و یدہ، زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے، ورنہ زبان اور ہاتھ کے علاوہ اگر انسان اور بھی کسی عضو سے کسی کو اذیت پہنچائے جائز نہیں ہے۔ ان دو اعضاء کو خاص ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو اذیت دیتا ہے تو وہ انہی دو اعضاء کے ذریعے سے، یا تو زبان کے ذریعے سے اور یا پھر ہاتھ کے ذریعے سے، ورنہ اس کے علاوہ اگر پیر کے ذریعے سے دے یا کسی اور ذریعے سے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ لسان زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا، پہلے ذکر کیا۔ اس میں بھی علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ زبان کی ایذا یہ ہاتھ کے ایذا سے زیادہ عام ہے، اس لیے زبان کو ہاتھ پر پہلے مقدم ذکر کیا۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے۔ تو کسی کو اذیت پہنچانے سے کوئی دین اسلام سے نہیں نکلے گا، کافر نہیں بنے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یا مسلمان کہلانے کے لائق وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور جو کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے، ایسا شخص کامل مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یہی شخص برائے نام مسلمان ہے۔ تو بہرحال کسی کو اذیت پہنچانا کسی بھی ذریعے سے ہے، زبان کے ذریعے سے ہے، جیسے گالم گلوچ ہے، غیبت ہے، طعنہ دینا ہے، برا بلا کہنا ہے، کسی کے عزتوں سے کھیلنا ہے، یہ سب کے سب زبان کی اذیت میں آ جاتے ہیں۔ اور ہاتھ اور پیر کے ایذا یا دوسرے کسی پر ظلم و ستم کرنا، کسی کا حق چھیننا، کسی کا مال غصب کرنا، چوری ڈاکہ، یہ سب کے سب یہ بھی اذیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی علماء نے لکھا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اذیت کے زمرے میں آتی ہیں، اور وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم سے سرزد بھی ہو جاتی ہے۔ ہم کسی نہ کسی کے لیے اذیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں بعض مرتبہ، تو اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اب میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں نے لے جا کر کسی کے دروازے کے عین سامنے پارک کر دی اور خود آرام سے جا کے گھر میں سو گیا، یا مسجد آیا، مسجد کی گیٹ کے سامنے پارک کی اور خود آ کے لمبے نوافل کی نیت باندھ لی۔ اب نمازی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی دوسرا گاڑی والا آ رہا ہے، کسی کو بھی راستہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے یہ اذیت کے زمرے میں آتا ہے۔ غلط جگہ پہ گاڑی پارک کر لینا، کسی کے دروازے کے آگے پارک کر لینا، اسی طریقے سے راستے میں انسان جا رہے، کوئی چیز کھا لی پی لی اور کچرا سارا راستے میں ڈال دیا، اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ بھی اذیت کے زمرے میں آتا ہے۔ نماز پڑھنے آیا اور بجائے یہ کہ میں انفرادی نوافل پڑھ رہا ہوں یا سنتیں پڑھ رہا ہوں، کسی سترے کے پیچھے، پلر کے پیچھے نیت باندھ لوں، جا کے میں نے صحن کے آخری صف میں نیت باندھ لی۔ اب گزرنے والے لوگ ہیں، ان کو لمبا چکر کاٹ کے میرے پیچھے سے گزرنا ہے، یہ میں نے دوسروں کو اذیت میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ ان چیزوں کی آج بالکل ہم رعایت نہیں کرتے، بالکل معاشرت ہماری زندگی سے نکل چکی ہے، آداب معاشرت۔ تو یاد رکھے دین اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اس میں آداب معاشرت بھی شامل ہے۔ کسی کے لیے ہم اذیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں دین اسلام پر مکمل عمل کر رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دن بھر میں کرتے ہیں، کسی کے گھر کے آگے گاڑی غلط پارک کر دینا، نماز کے لیے نیت باندھنا نامناسب جگہ پر۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہوتی ہے گھر میں،
اس کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کسی اور غیر معروف جگہ پہ رکھنا، مثال عرض کرتا ہوں، جیسے اب تولیے کی ایک جگہ مقرر ہے، سب جا کے وہاں تولیے سے ہاتھ پہنچتے ہیں، میں نے جب ہاتھ پہنچے تو اس کو اٹھا کر دوسری جگہ ڈال دیا، اب ہر ایک فرد آ رہا ہے وہاں تولیہ نہیں ہے، یہ ایک ذہنی اذیت ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے گلاس کے لیے ایک جگہ مقرر ہے پانی پینے کے لیے، میں نے اس کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیا، اب ہر ایک آ کے اس کو کافی دیر تک ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ معاشرت سے تعلق رکھتی ہے، اور ان تمام امور کی اصلاح کرنا بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ ہم ان معاشرت کے جو امور ہیں معاشرتی، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور یہ چیزیں بھی اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔